بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نالین کی برکت سے رب تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین حق عطا کیا ہے، جس دین کی رات بھی دن کی طرح تابع اور روشن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم آپ حضرات کو ایک شرعی مسئلہ اور فقہی مسئلہ نماز کے حوالے سے عرض کریں گے کہ اگر مقتدی مسافر ہو اور امام مقیم ہو، یعنی وہاں کا رہنے والا ہو، اب مسافر چونکہ اس نے تو جو مسافر ہے اس نے تو دو رکعت پڑھنی ہے، لیکن جب امام کی اقتداء میں پڑھے گا تو امام چونکہ مقیم ہے تو مقیم امام کے پیچھے وہ 4 ہی ادا کرے گا. رہی یہ بات اگر وہ امام کے ساتھ جب اس نے اقتداء کی، امام کے ساتھ وہ ملا تو اس نے 1 رکعت پائی یا 2 رکعتیں پائی آخر میں، تو اگر 1 رکعت پائی تو باقی 3 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ اگر 2 رکعتیں آخری اس نے پا لی امام کے ساتھ اور 2 رکعتیں پیچھے بچتی ہیں تو اس میں وہ کیسے پڑھے گا؟ یا اس نے آخری تشہد میں اس نے شمولیت کی تو اس صورت میں وہ جو 4 رکعتیں ادا کرے گا تو اس میں وہ قرات کیسے کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے آخری رکعت پائی تو اس کی پیچھے 3 رکعتیں بچتی ہیں، تو امام نے سلام پھیر دیا، امام نے تو اپنی 4 مکمل کر لی ہیں، اور یہ جو ہے مسافر ہے لیکن امام کی اقتداء میں اس میں 4 پڑھنی ہیں، تو آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا تو 3 پیچھے جو رکعتیں بچتی ہیں تو اس کو اس طریقے سے ادا کرے گا. کھڑا ہوگا پہلی رکعت میں، کیونکہ ثنا اس نے نہیں پڑھی تو ثنا پڑھے گا، تعوذ پڑھے گا، بسم اللہ شریف پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، اور پھر رکوع سجود کرے گا اور اتحیات پر بیٹھے گا. پھر اس کے بعد پھر کھڑا ہوگا، جو اس کی جو ہے وہ دوسری بنتی ہے تو اس میں یہ قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا. پھر اسی طرح رکوع سجود کر کے پھر جب جو چوتھی رکعت آخری رکعت بنتی ہے، امام کے حساب سے چوتھی بنتی ہے اور اس کی وہ تیسری بنتی ہے، جب یہ کھڑا ہوگا تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ کوئی سورت وغیرہ نہیں ملائے گا. یہ 3 رکعتیں اس طرح پڑھے گا. ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا. جب تیسری رکعت پڑھے گا تو اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھے گا. اگر اس نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، آخری 2 رکعتوں میں شامل ہوا ہے، اب جو کھڑا ہوگا تو اس کی 2 رکعتیں پیچھے بچتی ہیں، تو یہ 2 رکعتیں کیسے پڑھے گا؟ تو اس میں یہی صورتحال ہے کہ پہلی رکعت میں وہ یعنی کہ ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھ کے اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورہ یعنی اخلاص یا کوئی سورت ملائے گا. اس طرح رکوع سجود کر کے پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں بھی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا. یہ اس صورت میں جب 2 امام کے ساتھ ادا کرے گا اور 2 جو اس کی بچ گئی ہیں وہ اس صورت میں اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر اس نے امام کے ساتھ یعنی آخری تشہد میں شمولیت کی ہے، آخری تشہد یعنی اتحیات اس نے پایا ہے، اب چونکہ اس نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں تو یوں پڑھے گا. پہلی 2 رکعت میں وہ
قرات کرے گا، سورہ فاتحہ ملائے گا، اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور پہلی رکعت میں ثنا طول تسمیہ بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ اور جو بھی صورت ہے اس کے ساتھ ملائے گا، اور دوسری رکعت میں ایسے، اور جب دو رکعت کے بعد اتحیات پہ بیٹھے گا، پھر جب وہ کھڑا ہوگا تیسری رکعت کے لیے تو اس میں فقط تیسری اور چوتھی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائے گا۔ یہ 3 صورتیں بنتی تھیں، اور یہ جو ہے اس مقتدی کے لیے ہے جو مقتدی مثلا مسافر ہے، امام جو ہے وہاں کا رہنے والا ہے، تو چونکہ امام کی ابتدا میں اس نے مکمل پڑھنی ہے 4، تو اس لیے اس کا طریقہ کار میں نے بتا دیا۔ 1 رکعت پائی ہے تو 3 کیسے پڑھے گا، اگر اس نے آخری 2 رکعت میں شمولیت کی ہے تو پھر باقی 2 رکعتیں وہ کیسے پڑھے گا، اور اگر اس نے آخری اتحیات میں امام کے ساتھ شمولیت اختیار کی، اقتداء کی اس کی، تو پھر جو 4 رکعتیں وہ کیسے پڑھے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چونکہ یہ جو مسافر امام مقتدی ہے یہ مسبوق مقتدی کی طرح ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے اپنی جو ماں باقیہ جو رکعتیں ہیں اس میں جو قرات سے کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور نبی رحمت علیہ السلام کے دین کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔